کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن میرے حوض کوثر پر کچھ قومیں آئیں گی جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر جب عاشقان رسول درود پاک کثرت کے ساتھ بھیجتے ہیں، انہیں کل قیامت کے دن یہ اعزاز عطا کیا جائے گا، انہیں یہ شان ملے گی، یہ رفعتیں، یہ بلندیاں، یہ عظمتیں ان کا حصہ ہوں گی کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں انہیں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نیت کیجئے نا کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے، کثرت سے درود پاک پڑھنے کی نیت کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو کوئی تو وہ ہے کہ جو محلوں کے اندر رہ کر بھی حق کو نہیں جان سکے، اور کوئی افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو ہزاروں میل کا سفر طے کرنے کے بعد حق کی جستجو میں چل پڑتے ہیں، نکلتے ہیں، اور پھر اللہ پاک کا فضل، اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کی عنایات ان پر اس انداز میں برستی ہیں کہ وہ حق کو پا لیتے ہیں، حق کی تلاش میں ایسا نکلتے ہیں کہ وہ حق کو پا لیتے ہیں۔ آج انہی ہستیوں میں سے ایک بڑی پیاری ہستی جنہیں یہ اعزاز عطا کیا گیا کہ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان کا تذکرہ کریں گے۔ یہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ ان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایران سے مدینہ پاک کا سفر کن صعوبتوں کے ساتھ تھا، کن تکالیف کے ساتھ تھا، اور لیکن حق کی تلاش تھی کہ سچا دین مل جائے، جو میرا خالق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا پالن ہار ہے، میں اس رب کی عبادت کروں، اس سچے دین تک میں پہنچ جاؤں جو یہ سب کچھ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ حق کی تلاش میں اپنے محلوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی آسائشوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی جو سہولیات ہیں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ نے تکالیف کو جھیلنا شروع کیا، تکالیف کو برداشت کرنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ سبحان اللہ پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلوے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں کھو جاتے ہیں، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، صحابیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں، اور پھر کتنی محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یہ اعزاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں عطا فرماتے ہیں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں صبر کا بھی درس دیتی ہے، استقامت کا بھی درس دیتی ہے، حق کی تلاش میں جستجو کرنے کا بھی ہمیں درس دیتی ہے، اور یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ جب بندہ حق کی تلاش میں نکلتا ہے اور سچے دل کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ پاک اسے اس کی منزل تک ضرور پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ جہاں پر ہمارے ہاتھ آئے گا
وہیں پر انشاءاللہ صحابی رسول کی عظمت بھی ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ ویسے تو قرآن پاک سارے ہی صحابہ کے بارے میں یوں اعلان کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ پاک نے سب صحابہ سے جنت کے وعدے کیے ہیں۔ جی ہاں، ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ صحابہ کے جتنے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل ہے۔ انشاءاللہ ہم سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر بھی سنیں گے، دیگر فضائل بھی سنیں گے، اور بہت کچھ سیکھنے کا آج کے پروگرام میں ہمیں موقع ملے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا، کلام بھی شامل کریں گے انشاءاللہ، اور مبلغین سے اس ٹاپک پر انشاءاللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہوں گے، آئیے سب کو دعوت دیتے ہیں۔ نعت خواں ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں ذیشان بھائی کو۔ فضیل مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے، انس بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارے حسن بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ جی تمام عاشقان رسول کو مرحبا کہتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا، کیسے ہیں ذیشان بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں فضیل بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ انس بھائی ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم پروگرام میں آ رہے ہیں۔ جی اللہ پاک ہمارے انس بھائی کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ حسن بھائی مرحبا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعة وامہات نسائکم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن۔ حرام ہوئی تم پر تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھوپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو ان کی بیٹیوں میں حرج نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور تمہاری نسلی بیٹوں کی بیوییں اور دو بہنیں اکٹھی کرنا مگر جو ہو گزرا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ یعنی مقرر کردہ ہے تم پر۔ وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، قید لاتے نہ پانی گراتے۔ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، تو جن عورتوں کو نکاح میں لانا چاہو
ان کے بندھے ہوئے مہر انہیں دو، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفریضہ، اور قرارداد یعنی طے شدہ کے بعد اگر تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات واللہ اعلم بایمانکم، اور تم میں بے مقدوری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد عورتیں ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں، ایمان والی کنیزیں، اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بعضکم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، تم میں ایک دوسرے سے ہے تو ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو، قید میں آتیاں نہ مستی نکالتی اور نہ یار بناتی۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، جب وہ قید میں آ جائیں پھر برا کام کریں تو ان پر اس سزا کی آدھی ہے جو آزاد عورتوں پر ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ اس لیے کہ جسے تم میں سے زنا کا اندیشہ ہے اور صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ واللہ علیم حکیم، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روشیں یعنی طور طریقے بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمانا چاہتا ہے، اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ۔ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف یعنی آسانی کرے، اور آدمی کمزور بنایا گیا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔ ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، وكان ذلك على الله يسيرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم
مدخلا کریما. اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اور اس کی آرزو نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی. للرجال نصيب مما اكتسبوا مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے وللنساء نصيب مما اكتسبن اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. اور اللہ سے اس کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ. اور وہ جن سے تمہارا حلف بند چکا انہیں ان کا حصہ دو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے. قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، پیغام قرآن سیگمنٹ کے بعد ہم کلام سنتے ہیں. انشاءاللہ آج بھی ہم کلام سنیں گے. بڑا پیارا کلام ہمارے ذیشان بھائی پڑھتے ہیں. ذیشان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ حضور، اللہ پاک کا کرم. ذیشان بھائی کا تعلق کہاں سے ہے؟ میں حضور باقین سے حاضر ہوں. ماشاءاللہ. کون سا کلام سنا رہے ہیں ذیشان بھائی؟ حضور کلام برادر اعلیٰ حضرت سیر گلشن کون دیکھے کیا بات دشت طیبہ چھوڑ کر، سبحان اللہ. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر.
سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بلقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر تو بار بھرا تینوں جبریل صدرا چھوڑ کر بار بھرا تینوں جبریل صدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤ میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤ میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے تو کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر میں بے کس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہو تاکہ دامن مجھے لے لو پناہ بے کسا تم ہو کس کے دامن میں چھپوں دامن تو
کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر تیرا ثانی کہاں شاہ کون مکان مجھے ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے اپنے وہ کرم کا شاہ تو جگہ کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جھول کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جھول کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر ہم مدینے سے اللہ کی تسکی وگی رہ گئی دل وگی رہ گیا جان وگی رہ گئی خاموشی در پہ اپنی جبی رہ گئی جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا بات ہے میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ پاک کی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ تو ہے ہی ایسا، اور حقیقت یہی ہے کہ جب عاشقان رسول وہاں سے آتے ہیں تو جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، کسی کا بھی دیکھیں نا دل لگتا ہے، کہیں بندہ جائے کچھ دن کہیں رہ لینا تو دل لگ جاتا ہے وہاں پر، پھر وہاں سے آنا کتنا مشکل ہوتا ہے، قدم بھاری ہو جاتے ہیں، دل کرتا ہی نہیں ہے اس طرف جانے کا، یعنی قدم بوجھل ہو جاتے ہیں، دل اضطراب کی کیفیت میں ہوتا ہے کہ اب چھوٹ رہا ہے، یہ جگہ چھوٹ رہی ہے۔ اور مدینہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، مدینہ تو وہ ہے جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تشریف فرمائیں۔ جی ہاں، مدینہ تو وہ ہے کہ جہاں پر ہر وقت رحمتیں ہی رحمتیں برستی ہیں، مدینہ تو وہ مبارک جگہ ہے جہاں عاشقان رسول کے دل کھنچتے ہیں، جہاں پر جانے کا حکم حدیث میں ہمارے لیے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں تو بلایا جاتا ہے بار بار کہ وہاں پر جائیں، اور عاشقان رسول وہاں پر جاتے ہیں۔ تو سوچیں نا، ایک عاشق کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس کا مدینہ پاک سے واپس آنا یہ کتنا مشکل ہوگا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام عاشقان رسول کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار کی با ادب
बाज़ौक़ हाज़िरी नसीब फरमाए, और अल्लाह करे कि बार बार हाज़िरियाँ हों, बार बार हाज़िरियाँ हों, बार बार हाज़िरियाँ हों, बार बार सरकार के कदमों में जाएं। अल्लाह अकबर। उलमा ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिससे बंद पड़े वो बस फौरन हुजूर के कदमों में पहुंच जाए, हुजूर के कदमों में चला जाए। कुरान पाक की आयत मुबारक भी हम गुनाहगारों को यूं भी ढारस देती है, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाहु अकबर। फरमाना कि अपनी जानों पर जब तुम जुल्म कर बैठो, तुमसे कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, तुम अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, तो क्या करो, जाओ का महबूब की कदमों में हाजिर हो जाओ, महबूब के पास आ जाओ, वहां पर अल्लाह पाक से माफी मांगो, फस्तगफरुल्लाह, वहां अल्लाह से माफी मांगो, और वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरा महबूब ही तुम्हारी फिर सिफारिश करे, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तुम अल्लाह को खूब तौबा कबूल करने वाला पाओगे। मदीना वो जगह है जहां पर गुनाहों की मुआफी मिलती है, जहां से जन्नत मिलती है, जहां रहमत मिलती है, जहां अल्लाह का फजल मिलता है, जहां अल्लाह का करम मिलता है, जहां अल्लाह की इनायात समेटने का मौका मिलता है, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश मिलती है, जहां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीठी नजरें पड़ती हैं। सुभान अल्लाह, प्यारी प्यारी निगाहों में बंदा हुजूर के कदमों में पहुंचकर हाजिर होता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में अपने जिस्म मुबारक के साथ तशरीफ फरमाए, और हदीस मुबारक में आता है कि इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़। सुभान अल्लाह, कि अल्लाह ने जमीन पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं, उन्हें रिस्क दिया जाता है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, हमारी आंखें नहीं देखने वाली, वगरना तो हुजूर तो आज भी अपना जलवा दिखाते हैं। मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायात तो आज भी हैं। आज भी करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने गुलामों के हाथ तशरीफ लाते हैं। किसी को ख्वाब में आके अपने जलवे दिखा दिए, किसी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जागती आंखों से दीदार करवा दिया। कोई ऐसा आशिक के कई सालों से बीमार पड़ा है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, अपना हाथ फेरते हैं, अल्लाह अकबर, उसे शिफा नसीब हो जाती है। मेरे आका जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे हैं। और फिर सोचे ना कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायात आज के दौर तक हमें ऐसी मिल रही हैं, तो उन सहाबा की जिंदगियों पर कुर्बान जाएं जिन्होंने उठते बैठते चलते फिरते हुजूर का वद्दुहा वाला चेहरा देखा है, वल्लैल की जुल्फें देखी हैं, मा ज़ागल बसर की आंखें देखी हैं, उन्होंने अलम नशरह लका सदरक का सीना देखा है, यदुल्ला वाले मुबारक हाथ देखे हैं, उन्होंने वो जमाना पाया, वल अस्र, जिस जमाने की कसम खाई गई है, उन्होंने वो जमाना देखा है। वो है सहाबा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मक्के की कसम याद करने की वजह कि हुजूर वहां पर मौजूद है। सहाबा ने वो कदम भी देखे हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्हीं सहाबा में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपने वो सफर कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक मेरे आका जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, हक की तलाश में, अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत पाने के लिए आपने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र फरमाया है। सुभान अल्लाह। आज के इंशाल्लाह प्रोग्राम में मदनी चैनल के नाज़रीन हम हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ भी लेंगे और उनका सफ़र भी लेंगे इंशाल्लाह, सुनेंगे। मेरा इंशाल्लाह अनस भाई से हम ये सवाल में बढ़ाऊंगा, अनस भाई की तरफ के तारुफ भी कुछ पेश फरमाएंगे, और जो आपका ईरान से मदीना पाक का सफ़र है इंशाल्लाह ये कुछ सफ़र भी बयान करेंगे। इससे पहले मदनी चैनल के नाज़रीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्रोग्राम आपने देखना है, नेकी की दावत को आगे शेयर करना है। अच्छा, ये जब आप शेयर करेंगे तो बहुत सौ तक इंशाल्लाह आपकी तवज्जो से भी ये प्रोग्राम आगे पहुंच जाएगा। इसकी बरकत यूं होगी कि दीगर अफराद तक भी एक इल्म भी पहुंचेगा। अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह सहाबा इकराम की मोहब्बत दिल में आएगी, अल्लाह ने चाहा अहले बैत की मोहब्बत पैदा हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह दीन के लिए जो तकालीफ बर्दाश्त करना, ये जो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत से हमें वाज़ेह पैगाम मिलता है इंशाल्लाह, ये भी हमें मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपने लाजमी शेयर करना है। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से माला माल फरमाए। अनस भाई की तरफ बढ़ते हैं। जी अनस भाई, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का तारुफ भी पेश फरमाए
اور ان کا سفر بھی بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی شاہ صاحب، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی پیارے صحابی رسول تھے، اور آپ اسلام کے سچے شیدائی اور بہت زیادہ واہ واہ۔ صبر کرنے والے اور ہر حال میں ثابت قدم رہنے والے ماہر عالم دین، اور سب سے بلند اور بالا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعداد حاصل تھا وہ یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سلمان تھا، اور آپ ایران کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا۔ واہ اس واہ، وجہ سے کیا آپ بات ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ واہ فارسی واہ۔ کہا جاتا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے، کیا یعنی بات ہے۔ بھلائیوں والا سلمان۔ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے صحابی بھی ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی بھی صحبت حاصل کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، آپ کا ساتھ دیا، اور پھر یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہ جو ان حواریوں کی صحبت پانے والے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والے ہیں۔ کیا بات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی جو ہے وہ بڑا ہی پیارا تھا۔ جیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایران میں رہا کرتے تھے، اور آپ کے آبا و اجداد جو ہے وہ غیر مسلم تھے، مسلمان نہیں تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت بچپن سے ہی بڑی سادہ اور آپ خاموش طبیعت تھے، یعنی جو چھوٹی عمر کے بچے اس وقت جو کر رہے ہوتے تھے کھیل کود، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں میں مشغول نہ ہوتے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹی سی عمر میں کھیلنے کودنے کے بجائے عبادت گاہوں میں جا کر جو ہے وہ وہاں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، اور اسی میں جو ہے وہ مصروف رہتے تھے۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی جلدی جو ہے وہ اس بد مذہبیت سے جو ہے وہ بیزار ہو گئے، اور حق کی تلاش میں جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر شروع فرما دیا۔ اپنے وطن سے نکل کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر مختلف دینی علماء اور رہنما جو تھے ان کی صحبت اختیار کی۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی پیاری عادت تھی کہ جس کے پاس جاتے تو اگر تو انہوں نے وصیت فرما دی کہ میرے بعد ان کے پاس جانا تو ٹھیک، ورنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں آپ کے بعد ان کی صحبت اختیار کروں، کہ اب میں مزید دین مزید علم وہ جو ہے وہ کیسے حاصل کروں۔ تو اس طرح کرتے کرتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور آخر میں جن کے پاس آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آپ کو نصیحت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ میں آپ کے بعد کن کی صحبت اختیار کروں، آپ کے بعد میں کن کے پاس جاؤں؟ تو وہ ان سے فرمانے لگے کہ اے حق کے متلاشی شخص، میں اس دنیا میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا میرے بعد جن کے پاس میں بھیجوں، لیکن ایک شخص ہے کہ جو اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کی بعثت کا وقت قریب ہے، تو تم اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں پر وہ ہیں۔ اب یہ بات انہوں نے کری، اور اس کے بعد پھر وہ نشانیاں بتانا شروع ہوئے کہ ان کو پہچانیں گے کیسے۔ تصویر وغیرہ، موبائل وغیرہ تو اس دور میں نہیں تھا کہ موبائل دکھا دے کہ بھائی یہ شخصیت ہیں اور آپ جو ہے ان کے پاس تشریف لے جائیں، لیکن انہوں نے نشانیاں ایسی بتائیں کہ جو صرف حضور علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے، کسی اور کے اندر وہ کمالات اور وہ معجزات جو ہے وہ پائے نہیں جاتے۔ تو انہوں نے 5 چیزیں بتائیں۔ فرمایا کہ ایسی جگہ پر وہ ہجرت کریں گے کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگی، اور وہاں پر کھجوروں کی کثرت ہوگی۔ پھر فرمایا کہ وہ صدقہ کھائیں گے نہیں، اور فرمایا ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت ظاہر ہوگی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ جو ہے وہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اب راستے میں قافلے والوں کی جو ہے وہ نیت بدل گئی، اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دیا، اور بخاری شریف کی روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 مرتبہ بیچا گیا، یعنی جن کو ان قافلے والوں نے بیچا، پھر انہوں نے آگے بیچا، انہوں نے آگے بیچا، اس طرح کرتے کرتے 10 مرتبہ جو ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچا گیا، اور پھر بالآخر کرتے کراتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ پاک پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے نا کہ نیت صاف تو منزل آسان۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تھی کہ مجھے حق تلاش کرنا ہے، مجھے صحیح راہ پر جانا ہے، تو قدرتی طور پر اللہ پاک نے ان کی ایسی مدد کی کہ وہ گھومتے پھرتے مدینہ پاک جو ہے وہ پہنچ گئے۔ اور پھر وہاں جب گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ کے اندر کھجوریں توڑ رہے تھے، درخت کے اوپر موجود تھے، تو اتنے میں ایک شخص نے جو ہے وہ بتایا کہ نبی آخر الزمان جو ہے وہ مدینہ پاک تشریف لا چکے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی یہ بات سنی فوراً بے قرار ہو کر درخت سے نیچے آئے، اور اس خبر دینے والے سے کہنے لگے کہ مجھے پھر یہ خبر سنو۔ اب جب آپ کے آقا جو تھا، جو جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنایا تھا،
تو وہ یہ دلچسپی دیکھ کر غصے میں آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اس نے تھپڑ مارا اور غصے میں کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا، جاؤ اپنا کام کرو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو بظاہر وہاں سے تشریف لے گئے، لیکن ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ مجھے جو ہے وہاں جانا ہے اور ان کی زیارت کرنی ہے، ان کا دیدار کرنا ہے اور ان سے علم دین حاصل کرنا ہے۔ جس کی تلاش میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، کہاں سفر شروع ہوا، گھر والوں کو چھوڑا، محلوں کو چھوڑا، آسائشوں کو چھوڑا، راحتوں کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، جن کے لیے آج انہی سے روکا جا رہا ہے۔ عشق بھی کیسے کیسے امتحان لیتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کبھی لا کر وہاں پر کھڑا کر دیتا کہ سامنے محبوب موجود ہے لیکن ابھی دیدار نہیں کرنا، ابھی دیکھنا نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خبر سنی تو انہوں نے اپنا گول سیٹ کر لیا تھا کہ اب جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، منزل میری حضور ہے۔ واہ واہ۔ تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر کچھ وقت نکال کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں لے کر اب وہاں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ اب ان کو ان راہب کی وہ بات یاد تھی کہ دو پہاڑوں کے درمیان ہجرت فرمائیں گے، جہاں کھجوروں کی کثرت ہوگی وہاں ہجرت فرمائیں گے، تو دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے وہ مدینہ مبارکہ بھی ہے اور مکہ پاک بھی ہے، یہ دو شہر دونوں جو ہے دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے، تو لیکن کھجوروں کی کثرت جو ہے وہ مدینہ میں پائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات تو کنفرم کر لی کہ مدینہ پاک میں ہی وہ ہجرت فرمائیں گے۔ اب تین چیزیں مزید باقی ہیں کہ وہ صدقہ قبول فرمائیں گے لیکن کھائیں گے نہیں، ہدیہ قبول فرمائیں گے اس میں سے کھا بھی لیں گے، تناول بھی فرما لیں گے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت بھی ہوگی۔ تو اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند کھجوریں لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ صدقہ ہے، اسے قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا ٹوکرا جو ہے وہ صحابہ کرام کے آگے کر دیا اور فرمایا تم کھاؤ، اور خود اس میں سے تناول نہ فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچنے لگے کہ ایک بات تو پوری ہو گئی، اب مزید جو ہے وہ دو کی تلاش باقی ہے۔ کچھ وقت بعد، کچھ عرصے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر چند کھجوریں لے کر آئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بھی اشارہ کیا اور خود بھی اس میں سے تناول فرمایا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ دوسری شرط بھی پوری ہو گئی، اب مجھے جو ہے وہ مہر نبوت کی زیارت کرنی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصور تھا، یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام کے مبارک شانوں کے درمیان جو مہر نبوت موجود ہے اس کی بھی زیارت ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا اور حضور علیہ السلام کے صحابی بننے کا جو ہے وہ شرف حاصل کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پر تو میں چاہوں گا ذیشان بھائی آپ ذرا یہ تصور دیکھیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر ہے، صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں اور بکے ہیں، کئی مرتبہ بکے ہیں، پھر یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے آپ نے کتنی تکلیف برداشت کی۔ وہ شعر ہے نا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میں چاہوں گا یہاں یہ تصور آپ ذہن میں رکھیں، اور جب انہیں روکا گیا تم نہیں جا سکتے، جب مدینہ پاک میں پہنچ چکے ہیں نہیں جا سکتے، اب جب گئے ہیں اور پہلی مرتبہ جب اپنے آقا کا چہرہ دیکھا ہے، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے، تو پیر میرا علی شاہ صاحب کا کلام نہیں یاد آ رہا، اس صورت نو میں جان، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جانے جہانا کھا، سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا، سچ کھاتے رب دی میں شانہ کھا، جیسے شان تو شانہ سب بڑھیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
یہاں پر ایک اور طرز میں جو مجھے بڑی پسند بھی ہے، میں اس میں آپ کو ایک اور بھی شعر سناتا ہوں. مکھ چند بدر شاشانی، مکھ چند بدر شاشانی، مت چمک دلات نورانی، مت چمک دلات نورانی، کالی زلف تیاک مستانی، کالی زلف تیاک مستانی، مخمور عقید مدبریاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ہمارے اسلاف نے نا اپنے اشعار میں بھی کتنی پیاری عکاسی کی ہے. کئی یعنی کہ واقعات اس طرح کے پڑھیں تو سبحان اللہ وہاں پر آ کر شعر ایسا فٹ ہوتا ہے کہ دل جھومتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جنہیں حضور نے اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا بات ہے. اچھا یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ جو آپ قید و بند کی جو صعوبتیں برداشت کی، چونکہ آپ کو تو بیچ دیا گیا تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کی تلاش میں اپنا وطن چھوڑا، جی طرح طرح کی صعوبتیں مشکلیں برداشت کی، اور کئی ایک جگہ سے ہوتے بکتے بکاتے بالآخر جس مقصد کے لیے آپ کو چنا گیا تھا اور آپ نکلے تھے، اس ساری چیز کا اختتام اس بات پر ہوا کہ آپ کو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوئی. آپ کے غلامی سے آزادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابھی آپ غلام ہی تھے تو اللہ پاک نے آپ کو اسلام کی دولت سے بہرہ مند فرما دیا تھا، اور آپ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام قبول فرما لیا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ کا جو آقا تھا وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کو آنے سے روکا کرتا تھا اور آپ کو حاضری کی اجازت نہیں دیا کرتا تھا، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جو دو عظیم غزوات ہیں، غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان میں شرکت نہ کر سکے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آقا تھا اس نے آپ کو 300 کھجور کے درخت اور 40 اوقیہ چاندی کے بدلے میں آزاد کیا. اچھا آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت آپ کو آقا نے آزاد کیا، اب تو وقت ہی وقت تھا حضور کی بارگاہ میں حاضر رہنے کا، تو آپ اپنا سارا وقت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتے تھے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے حضور کا دیدار کرتے، علم دین سیکھا کرتے، اور اس کثرت ملازمت کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے جیسی عظیم بشارتیں عطا فرمائیں. اور ایک موقع پر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم بشارت عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کے والد کون ہیں، یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ آپ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے تھے، تو آپ اپنا تعارف لوگوں کو یہ کروایا کرتے تھے کہ میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں، میں دین اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے علی المرتضیٰ، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ان کو اپنا صاحب یعنی دوست اختیار کرو. تو یہ فضیلت جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو عطا فرمائی، یہ بڑی عظیم فضیلت ہے کہ جو آپ کے علاوہ چند ایک اصحاب کو مزید عطا ہوئی. اور اس کی ایک تفصیل ہے کہ اس طرح جن کو حضور نے اہل بیت میں شامل کیا ان کا شمار کن میں ہوا کرتا ہے، جس کو میر عبدالواحد بلگرامی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر ہم علمی مقام کو دیکھیں
تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اور مولا علی کی علمی جاہ و جلالت جو ہے وہ کسی بھی چھوٹے بڑے سے چھپی ہوئی نہیں، ہر بندہ اس کا معترف ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ کا ذکر خیر کرتے کہ تم میں سے کوئی شخص سلمان جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، ارے سلمان تو وہ تھے کہ جنہوں نے پہلے علم بھی حاصل کیے، یعنی تورات اور انجیل کا علم، اور بعد والے علم بھی حاصل کیے، یعنی قرآن کا علم۔ اور مولا علی حضرت سلمان کا علمی مقام بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سلمان تو علم کا نا ختم ہونے والا سمندر ہے۔ واہ واہ، کیا بات، آپ کا یہ علمی مقام جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیان فرمایا، تو مدری چینل کے ناظرین، جب بندہ حق کی تلاش کرتے ہوئے سچے دل کے ساتھ اللہ پر توکل کرتے ہوئے کسی چیز کو حاصل کرے، علم دین کو حاصل کرے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو، آپ کی فرما برداری کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، تو پھر اس کو انعام و اکرام بھی اتنا بڑا ملتا ہے کہ حضور نے آپ کو اپنے اہل بیت میں شامل کر کے عظیم فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، کئی فضیلتوں کے حامل ہیں اور کئی کمالات اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ بس یہ کمالات، یہ خوبیاں، یہ سب کچھ ملا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا تعلق تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا ایک ریلیشن، اس وجہ سے اللہ پاک نے آپ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ رفعت عطا فرمائی کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسی ہستی آپ کے یوں فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ سلمان جیسا تم میں سے کون ہو سکتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا مزے کو مزہ آ گیا۔ یہ جملہ سن کر ہی کتنا مزہ آ رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کے مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی یوں تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ لیکن فضائل بھائی ہوتا یوں ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کہ اگر کسی کے پاس کچھ پیسہ آ جائے، اچھا کوئی فن آ جائے، کوئی ہنر آ جائے اور کچھ علم آ جائے، تو وہ پھر پھولے نہیں سماتا، وہ کہتے ہیں نا چوڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاس تورات و انجیل کا علم بھی ہے، اچھا آپ پہلے امیر کمیر گھرانے سے تعلق بھی رکھتے ہیں، لیکن حق کی تلاش میں آپ کی ساری جو ابھی سفر بھی بیان ہوا، جو آپ کی تکالیف تھیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، پھر حق کو پا لیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو گئے، اتنے بڑے اعزازات آپ کو ملتے ہیں، اتنے بڑے ٹائٹلز آپ کو ملتے ہیں، اتنے انعام و اکرام کی برسات آپ پر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری، آپ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا انداز بھی کمال کا ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جو آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت میں ہمیں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ جی اچھا، اس کی ایک وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا ایک یکتا بنایا ہے، یعنی جو بھی آپ کو کمالات عطا فرمائے ہیں، وہ کمالات بھی ایسے عطا فرمائے ہیں جیسے کمالات کسی اور کو عطا نہیں فرمائے۔ یعنی اگر آپ کی ہم کتاب کی بات کریں تو آپ کو وہ کتاب عطا فرمائی جو سب سے افضل کتاب ہے۔ اچھا، آپ کے معجزات کی بات کی جائے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سارے معجزات عطا فرمائے گئے جو انبیاء کرام کو عطا فرمائے، اور پھر خصوصی طور پر اللہ پاک نے آپ کو خاص معجزات بھی عطا فرمائے۔ سفر معراج کا واقعہ ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ پاک کا دیدار کرنا ہے، اور بہت سارے معجزات ہیں۔ تو یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑا اعلیٰ بنایا ہے۔ تو آپ پر جو لوگ ایمان لائے اور جو آپ کے ساتھ رہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کو بھی بڑا خاص بنایا ہے۔ یعنی یہ بڑی اعلیٰ بات ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی ذکر ہوگا نا تو وہ خیر کے ساتھ ہی ہوگا۔ کیا بات ہے۔ اور جب بھی آپ کے کسی بھی جس چیز کا تعلق حضور سے جڑ گیا ہے، مل گیا ہے، اس کا ذکر بھی خیر کے ساتھ ہوگا۔ واہ واہ، یعنی یہ اللہ پاک نے آپ کو ایسا بے عیب بنایا ہے۔ واہ واہ،
کیا بات. کوئی آپ کے نہ کبھی جسم پر کوئی بات کر سکتا ہے، یعنی کبھی آپ کے جسم پہ کوئی عیب نکالے، ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ پاک نے بے عیب پیدا کیا ہے. اچھا حضور کے کلام پر کوئی بلکہ جو عیب نکالے اس پر تو علماء کرام نے کیسے کیسے حکم بیان فرمایا کہ یعنی مسلمان تو نکال نہیں سکتا نا. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ کوئی اس طرح کی صورت اختیار کرتا ہے کوئی مسلمان بھی دانستہ طور پر، تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. اللہ کی پناہ، اللہ پاک کی پناہ. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے عیب پیدا کیا ہے جی. اور یہ صحابہ کرام کا نظریہ تھا. ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل نہ حضور سے پہلے کوئی دیکھا ہے نہ حضور کے بعد کسی کو دیکھا ہے. حضور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کا نظریہ تو یہی ہے. اور پھر 1400 سال سے جو نظریہ چلا آ رہا نا وہ یہی ہے. پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمانا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن. مثل تو ہو ہی نہیں سکتی نا حضور کی. اللہ تعالیٰ نے اتنا بے عیب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ہے کہ ہمارے اسلاف، یعنی یہ دیکھیں کہ 1400 سال سے یہی نظریہ چلا آ رہا ہے کہ حضور کی مثل کوئی نہیں ہے. حضور کی مثل کوئی نہیں. کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اے جا نہیں بولن دی. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بھی فرماتے ہیں نا، بلبل نے گل ان کو کہا، کمری نے سروے جہاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں. اسے تو طرز میں سنائے نا. بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جہاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. تو اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ بھی اللہ پاک نے بڑے خاص فرمائے ہیں. واہ واہ. قرآن پاک میں ان کی خصوصیات بیان کی، ان کے فضائل بیان کیے. وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی سیرت کے اندر ایک بات جو نظر آتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی تعریف بہت فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک دوسرے کو آگے بڑھانا. واہ واہ. یعنی کیونکہ وہ صحابی ہے نا جی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شان والے ہیں. اللہ بڑی شان والے ہیں. واہ واہ. یعنی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی، تاریخ میں ایسی تربیت کسی اور کی نظر نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا اب ان کی جو سیرت ملتی ہے ان صحابہ کرام کی، آپ جو بھی چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، ان کی سخاوت دیکھ لیں تو وہ بے نظیر ملے گی. واہ واہ. وہ بے مثال ملے گی. اگر ان کا صبر کی بات کریں تو وہ بے مثال ملے گا. ان کی بہادری، ان کی جرات، یعنی جس وصف پہ بھی گفتگو کی جائے گی وہ ایک اعلیٰ مقام پر ہی نظر آئیں گے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اندر ایک چیز نظر آتی ہے، وہ ہے عاجزی. واہ واہ. جو آپ نے بات کی کہ جب مقام مل گیا، منصب مل گیا، عہدہ مل گیا، حکومت مل گئی، تو اب بندے کے جو پاؤں زمین پر رہتے ہی نہیں ہیں. جی. ہواؤں میں اڑتا ہے. ہواؤں میں اڑتا ہے وہ. اور جو خادمین ہوتے ہیں اور جو عام لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات تو ان کی رسائی نہیں ہوتی ہے. جی. وہی بات سننا، بات کرنا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یعنی ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی پاک کا انداز دیکھا کہ جب کوئی آپ سے گفتگو کرتا تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو کو سماعت فرماتے تھے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس چیز کو اپنایا. ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر عاجزی کو دیکھا. جی. یعنی آپ کسی کا سامان بھی اٹھا لیا کرتے تھے، یعنی کسی کو راہ بتا بھی دیا کرتے تھے. تو اب صحابہ کرام کی سیرت میں ایک چیز یہ ملتی ہے کہ وہ بھی عاجزی اپنانے والے تھے. واہ واہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو ایک بار کیونکہ آپ مدینہ پاک میں رہے اور جب حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری وصال فرمایا تو پھر آپ وہاں سے عراق کی طرف سفر کر گئے اور وہاں آپ رہے. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدائن جو کہ عراق کا ایک شہر ہے وہاں کا آپ کو گورنر بنا دیا. یعنی اب آپ کے پاس ایک اور عہدہ آ گیا، گورنر بن گئے آپ. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ آپ مدائن کے ایک بازار میں کہیں جا رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کو دیکھا جو آپ کو جانتا نہیں تھا. جی. تو اس نے آپ کو مزدور سمجھا. یعنی یہ بھی ایک عاجزی ہے.
گورنر ہیں اللہ اکبر، مگر زندگی کے انداز ایسا ہے عام شخص کی طرح. ہائے ہائے ہائے، تو آپ نے جو اس شخص نے آپ کو مزدور سمجھا اور کہا کہ یہ سامان میرا اٹھا کر جی میرے گھر پہنچا دو، اب آپ رضی اللہ عنہ نے وہ سامان اٹھایا اور چل دیے. اللہ اکبر. اب جب لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جی اور گورنر جی یعنی یہ سامان اٹھا کے گھر جا رہے ہیں، تو کہا کہ یعنی ایک صحابی رسول یعنی آپ اور یہ سامان. تو اب جو وہ شخص تھا جس نے آپ کو یہ کام دیا تھا، اس نے جب جانا کہ یہ تو صحابی ہیں ہائے ہائے ہائے، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں اللہ اکبر، اور یہ گورنر ہیں مدائن کے، جی تو وہ تو بہت شرمندہ ہوا. اچھا اس نے آپ سے معافی مانگی اور بڑا شرمندہ بھی ہوا، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں نے نیت کر لی ہے کہ میں سامان اٹھا کے تمہارے گھر پہنچاؤں گا، تو اب میں سامان پہنچا کر ہی دم لوں گا. اللہ اکبر، یعنی اللہ یہ اکبر، کیسی عاجزی ہے، کمال ہے، واہ کمال ہے. یعنی آج کے دور میں جو بھی اس لیول کا ہو اس کو ہم سامنے رکھیں اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں، ہائے ہائے ہائے، تو ایسی مثال نہیں ملتی. یعنی جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے دنیا پر حکومت کی ہے، اور صرف دنیا پر حکومت نہیں کی بلکہ دنیا داروں کے دلوں پر بھی حکومت کی ہے. واہ واہ، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر، تو اللہ، اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عاجزی کی، آپ نے انکساری اختیار فرمائی، تو اللہ پاک نے دلوں کے اندر لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرمایا. جو آج ہم سلسلہ کر رہے ہیں شاہ صاحب، جی تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان صحابہ کرام سے ہمیں محبت ہے، واہ واہ، ان سے ہمیں عقیدت ہے، اور یہ ہمارے لیے ستارے ہیں. یعنی حضور کا فرمان ہے فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، واہ یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. واہ واہ، اور کیا فرمایا کہ جس کی پیروی کرو گے، جی جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. کیا بات ہے، تو ستارے چمکتے ہیں، ہر ستارے کی اپنی چمک ہے. کیا بات، رات کے ٹائم ستارے چمکتے ہیں، آسمان کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہر ستارے کو جب بھی دیکھیں گے تو ایک خوشی ہوتی ہے، اس کے اندر چمک دمک نظر آ رہی ہوتی ہے. تو حضور کے صحابہ بھی ایسے ہی ہیں سبحان کہ جب ان کو ہم دیکھیں گے تو ہر ایک کی اپنی چمک ہے، ہر ایک کی اپنی دمک ہے، اور ہر ایک ہی راہ حق کو دکھانے والا ہے. سبحان اللہ، اچھا ایک طرف تو یہ ہوئی آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری. ایک اور واقعہ ہے، ہمارے یہاں پر آفیسز کے اندر خادمین ہوتے ہیں. جی اچھا بہت سارے کام خادمین کو کرنے ہوتے ہیں، یا گھر کے اندر یوں کہہ لیں کہ گھر فیملی کے افراد رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کام سب کو کرنے ہوتے ہیں. بعض کام ڈیوائڈ بھی ہوتے ہیں، جی زوجہ ہے تو اس کے اپنے کام ہوں گے، شوہر ہے تو اس کے اپنے کام ہوں گے. اچھا دوسرے کے کام کرتے وقت بسا اوقات دل نہیں مان رہا ہوتا، جی میں یہ کام کیوں کروں، فلاں کا کام ہے. لیکن اب دیکھیں گے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا انداز کیا تھا. جی ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ نا آٹا گوندھ رہے ہیں. اللہ اکبر، اب اس کو بڑی حیرانگی ہوئی، کہا کہ حضرت آپ اور آٹا گوندھ رہے ہیں. تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو میرا خادم ہے نا اس کو میں نے کسی کام سے باہر بھیجا ہوا ہے. تو یعنی وہ کام جو آٹا گوندھنے کا تھا وہ خادم کا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ دوسرے کام سے گیا ہوا ہے، تو اب مجھے یہ پسند نہیں کہ وہ آئے اور آ کر وہ آٹا گوندے، یعنی میں اس پر دو کام دوں اور اس کو مشقت میں ڈالوں، تو آٹا میں خود ہی گوندھ دیتا ہوں. اللہ اکبر، یعنی یہ کیسا مقام ہے، کیسا لیول ہے. ہم تو پلیٹ نہ اٹھائیں، جی یعنی کھانا کھانے کے بعد بھی پلیٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. جی ہم سے برتن نہ اٹھایا جائے، ہم سے اپنی چپل نہ اٹھائی جائے، ٹھیک ہے. یعنی بسا اوقات بعض لوگ ہوتے ہیں ان کا اپنا مقام اسٹیٹس ہوتا ہے، جی، لیکن صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے؟ یہ اسٹیٹس بھی خود ساختہ بسا اوقات ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، تم کون میں خام خواہ. خام خواہ کا جو ہے نا انہوں نے بنایا ہوتا ہے اپنا. بھائی گھر میں گھر والوں کے ساتھ گھر کا فرد بن کر رہنا ہوتا ہے. اللہ یعنی اگر کوئی ماں باپ، اچھا مثال کے طور پر باہر کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، میں پوسٹ کا نام نہیں لوں گا، ویسے کوئی بڑی پوسٹ پر ہے، لیکن گھر میں ماں باپ کے سامنے تو بیٹا ہے نا، اللہ بچہ ہے نا ان کا. اب وہاں پر بھی آپ اپنی اپنا جو آفس کا سر ہونا یہ جتلائیں گے تو گھر میں تو نہیں چلے گا. اچھا بچوں کے سامنے آپ ہیں تو آپ ان کے والد ہیں. اب آپ کوئی بہت بڑی کوئی وہ نہیں ہے، آپ اپنے بچوں کے سامنے ان کے والد ہیں، اپنے والدین کے سامنے آپ ان کی اولاد ہیں، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے آپ ان کی بہن بھائی ہیں. آپ بہن ہے، اچھا بڑی ہے تو آپ اس کے چھوٹے بھائی ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ ان کے بڑے بھائی ہیں. تو یوں رشتوں کا ایک تعلق گھر میں اگر وہی والا انداز اپنا، مثال کے طور پر چلے دے ہی دیتے ہیں، کوئی
ہیڈ ماسٹر صاحب ہوں مثال کے طور پر، ہیڈ ماسٹر یعنی کہ جو پرنسپل ہیں، اب وہ گھر میں بھی اگر والدین کے سامنے پرنسپل بن کر رہے گا تو کیسے چلے گا؟ نہیں بھائی میں نے یہ کہہ دیا ہے تو یہ ہوگا، تو والدین تو پھر والدین ہوتے ہیں، تو پھر اگر اماں ہوئی سخت تو پھر وہ نہیں دیکھیں گی کہ بیٹا تم پرنسپل ہو یا کون ہو، ہیڈ ماسٹر ہو یا کون ہو، تو پھر اماں تو اپنے وہ سابقہ انداز پر اگر آ گئی تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ گھر میں ایسا انداز بنائیں کہ جو سب کو بھلا لگے، ہم ایذائے مسلم کی طرف نہ جائیں، ہم مسلمانوں کو تکلیف دینے کی طرف نہ جائیں، ہم اپنے اندر عاجزی کو پیدا کریں، انکساری کو پیدا کریں، ہم یہ وصف، یہ پیارا وصف لے کر آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ کو عاجزی اتنی پسند ہے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے یہ عاجزی اختیار کریں، یہ انکساری آپ اللہ کے لیے، آپ اپنے اسٹیٹس، آپ دیکھیں نا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا بڑا منصب ہے، گورنر ہیں، آپ گورنر ہیں، اور آپ ایک بندہ جو جانتا نہیں ہے آپ اس کا سامان اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں۔ یہاں مطلب ہم اپنا بھی محاسبہ کرتے جائیں نا، جس کے پاس صرف اتنا ہی منصب ہو نا، اتنا ہی منصب ہو کہ وہ خادم ہو اور 2 خادم اس کے ماتحت ہو جائیں، ہو خادم، ٹھیک ہے، اور خادم اس کے 2 ماتحت ہو جائیں، وہ بھی جناب والا ان کے اوپر فرعون بنا ہوا نظر آتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے مسلمان ہے، اللہ ہے نا، رب ہے، رب کی شان یہ ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عزتیں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے جو مرضی عطا کر دے۔ اور جس رب نے آپ کو اسٹیٹس دیا ہے نا، آپ کو اسٹیٹس دیا ہے، وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، وہ لے بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، یہ سمجھیں، وہ قادر مطلق ہے، وہ یہ اسٹیٹس لے سکتا ہے، یہ جاہ و جلال آپ کا لے سکتا ہے، یہ آپ کے مال و دولت ختم کر سکتا ہے، یہ آپ کا حسن، آپ کی جوانی، یہ جو بھی ریل پھیل ہے نا، سب جس کے اوپر بندہ مان کرتا ہے، اپنی جوانی پر بندے کو مان ہوتا ہے، یہ ویسے ہی چلی جانی ہے۔ کبھی جوانوں کو موت نہیں آتی ہے کیا؟ آتی ہے۔ کیا جوانوں کو بیماریاں نہیں لگتی ہیں؟ جائیں کبھی ہاسپٹل میں جا کے چکر لگائیں، آپ کو پتہ چلے کون کس بیماری میں مبتلا ہے۔ جائیں ذرا کینسر کے وارڈ میں جا کر ایک دفعہ آپ سروے کر لیں، صرف ایک چکر لگائیں وہاں پر، آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں۔ یقین کریں، آپ یہ جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جن کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، کبھی اس وارڈ میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس کیفیت میں ہیں۔ جہاں پر کومے والے افراد ہوتے ہیں، جو کوما میں ہیں، کئی عرصہ ہو گیا، کتنا ٹائم سے وہ کوما میں ہیں، یوں کہیں کہ نیم مردہ حالت میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی افراد ہیں، نوجوان ہوں گے، آپ کو اکثر ملیں گے، یہ جن کا اکثر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بسا اوقات کوما کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ایک تعداد آپ کو نوجوانوں کی ملے گی۔ تو کیا یہ ایسا نہیں ہوتا جوانی میں یہ نہیں آ سکتا؟ آ سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اس میں ایک فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ ملی ہے نا جوانی، اللہ نے دی ہے، تو کیوں نہیں ہم اس طرف لے کر آتے؟ عاجزی کی طرف نہیں لے کر آتے، اللہ کی عبادت کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے، انکساری کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے، اللہ پاک کے دین کے کاموں کی طرف لے کر آئے نا اپنی اس جوانی کو۔ آج ٹائم ہے، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو، مالداری کو غربت سے پہلے غنیمت جانو، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ وقت ہے ہمارے پاس، تو جس رب نے ہمیں یہ دیا ہے نا، یہ دیا ہے، اللہ لے بھی سکتا ہے۔ یہ جب ذہن ہوگا نا، اور پھر یہ ذہن بنا لے کہ یہ مجھ پر میرے اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یقین کریں یہ اللہ کی عطا ہے۔ آپ اپنا ذاتی کمال نہ سمجھیں، کہ یہ میرا کوئی ذاتی کمال ہے۔ یہ جو آپ کے اندر فن حاصل کرنے کی جو جستجو تھی نا، یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہے، یہ محنت کی توفیق اللہ نے دی ہے، اس جگہ تک پہنچانے کے لیے جو راستے کھلے، یہ اللہ پاک کا فضل تھا آپ پر، یہ اللہ کی کرم نوازی تھی آپ پر، یہ اللہ کی عنایات تھی آپ پر کہ آپ کے لیے یہ راستے کھلتے گئے، یہ اللہ نے ہموار فرمایا آپ کے لیے راستے۔ اور آج آپ کسی سٹیٹس پر ہیں، آج کسی جگہ پر ہیں، آپ کا کوئی منصب ہے آپ کے پاس، کوئی مقام، کوئی عہدہ آپ کے پاس ہے۔ جب یہ کیفیت ہے تو آپ غور کریں نا مدنی چینل کے ناظرین، جب دیا ہی اللہ نے ہے تو پھر اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزار لینا، دونوں جہانوں میں بیڑا پار نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا پیارا ایک درس ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو حاصل ہو رہا ہے کہ عاجزی کو اختیار کریں،
انکساری کو اختیار کریں. فضیل بھائی بات جیسے ہماری عاجزی پر چلی ہے، میں چاہوں گا کہ یہاں پر عاجزی کو تھوڑا وضاحت کریں. عاجزی کیا ہے؟ عاجزی کو آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھیں وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، اس سامنے والے کو حقیر نہ سمجھنا، جی، اور اپنے آپ کو کم تر سمجھنا، یعنی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. واہ، اچھا، اب اس میں ایک چیز شاہ صاحب جو گفتگو چل رہی ہے، جب ہم اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں گے جی اور سامنے والے کو عزت دیں گے جی، تو ہمارا انداز بھی تبدیل ہو جائے گا. انداز یہ تبدیل ہوگا. تکبر، یہ سامنے والے کو ذلیل کرنا یا اس کو ڈیگریڈ کرنا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم سامنے والے کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں، جی، اس کو وہ لیول ہی نہیں دے رہے ہوتے جو اس کا ایک لیول ہوتا بھی ہے، اور اپنے آپ کو بہت زیادہ ہم بڑے لیول پر سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اب یہاں ایک بات چلی کہ صحابہ کرام عاجزی اختیار کرتے تھے. اس میں ایک وصف اور بھی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کے اندر ہے ایکسس دینا، کہ سامنے والے کو اتنا ایکسس دینا کہ وہ آپ سے بات کر سکے، وہ آپ سے کچھ گفتگو کر سکے. اچھا، جب ہم کسی کو کچھ اسپیس دیتے ہیں، کچھ ایکسس دیتے ہیں جی، کہ وہ ہم سے بات کر سکے، تو پھر بہت سارے مسائل بھی ہمارے حل ہو رہے ہوتے ہیں. آپ نے بات کی خادمین کی، یا ہم بات کریں کسی افسر کی، یا ہم بات کریں کسی عہدے دار کی، جی، وہ شخص کسی کو اتنا اسپیس نہیں دے رہا کہ وہ آگے آپ سے بات کر سکے، جی، تو مسائل در مسائل پیدا ہوں گے. اچھا، ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات عہدے کی وجہ سے وہ شخص کچھ کہتا نہیں ہے، لیکن جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ بات دل میں رہ جاتی ہے. اس دل میں رہنے کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس دل میں رہنے کی وجہ سے کام متاثر ہوتا ہے، جی، اس دل میں رہنے کی وجہ سے جب وہ منصب چلا جاتا ہے نا جی، تو اس کا سارا اسٹیٹس بھی ختم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یعنی عزت ہے یا نہیں، جی، منصب جانے کے بعد بندہ دیکھے. اللہ اکبر. کرسی گئی، منصب گیا، اب دیکھے کہ لوگ میرے کتنے آس پاس ہیں. جی، جو امیر سنت فرماتے بھی ہیں، یعنی کرسی کا ہونا یہ تو آتا چلا ہی آتا ہے، جی، اصل بات یہ ہے کہ دلوں پہ حکومت، واہ واہ، دلوں پہ حکومت. واہ واہ. اللہ والے جو ہوتے ہیں، کیا اولیاء بات. کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، سب سے اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، تو اللہ پاک ان کو دلوں پر حکومت عطا فرماتا ہے. واہ واہ واہ. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی یہ کہاں سے آئے؟ فارس سے آئے، ایران سے آئے، مدینے میں رہے، لیکن جب وصال ظاہری ہوا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب مدینہ منورہ چھوڑ کر، جہاں کے لیے سفر کیا تھا، جی، وہاں کو چھوڑ کر عراق گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ جی، تبلیغ دین، یعنی حضور کے دین کو آگے پہنچانا، حضور کے دین کی تبلیغ کرنا. تو اب انہوں نے اپنی جانیں بھی قربان کی، اپنا مال بھی قربان کیا، اپنا وقت بھی قربان کیا. واہ اللہ پاک ہمیں عاجزی عطا فرمائے اور ہمیں انکساری بھی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہم سن رہے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا فیضان ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بھی اللہ پاک ان کا فیضان عطا فرمائے. جو عشق رسول کی لازوال دولت سے آپ مالا مال تھے، اللہ کرے کہ اس کا چھینٹا ہم پر بھی پڑے اور ہمیں بھی عشق رسول کی معراج نصیب ہو. اور عشق رسول تو ہزاری بات ہے، ہر مسلمان اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہی ہے، بس اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. وہ فنا فی الرسول کے درجے پر فائز ہونے والے افراد بھی تو پائے جاتے ہیں. اللہ کرے کہ ان احباب کا صدقہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ اور اضافہ ہی ہوتا چلا جائے. مدنی چینل کے ناظرین، ذیشان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مدنی چینل کے مبلغین بھی بڑے پیارے پیارے ہمارے ساتھ ہیں. میں چاہوں گا کہ آج ہم یہاں سے کلام لیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ذیشان بھائی کی طرف بڑھائیں گے. کون سا کلام سننا چاہیں گے؟ حسن بھائی آپ. سیدی، یہ میرے لیے سنت کا لکھا ہوا بڑا پیارا کلام ہے، یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے. واہ واہ، کیا مدینے کا تذکرہ بھی ہوا، تو اسی مناسبت سے اگر نعت خوان بھائی سنا دیں. کیا بات ہے. جی فضیل بھائی. ایک کلام ہے، آسماں گر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا ہوں، سبحان روز ایک چاند تصدق میں اتارا. ویسے آپ نارملی طور پر کون سا کلام پڑھتے رہتا ہوتا ہے نا، بندہ گنگناتا رہتا ہے کبھی کلام، کوئی شعر؟ آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. انس بھائی. امیر اہل سنت کا کلام ہے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینہ میں. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب آپ کون سا میری کلام بھی ریکویسٹ ہے، امنگیں جوش پر آئیں
ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئیں. ایک کلام آپ اپنی پسند کا بھی شامل کریں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امنگے جوش پر آئیں، ارادے خود گداتے ہیں. امنگے جوش پر آئیں، ارادے خود گداتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. جگا دیتے ہیں قسمت چاہتے ہیں جس کی دم بھر میں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. وہ جس کو چاہتے ہیں اپنے روزے پر بلاتے ہیں. انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا. انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا. انہیں مل جاتا ہے گویا وہ سایہ عرش اعظم کا. تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں. تیری دیوار کے سائے میں جو بستر جماتے ہیں. خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. خدا جانے کے طیبہ کو ہمارا کب سفر ہوگا. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مدینے کو ہزاروں قافلے ہر سال جاتے ہیں. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. مقدر اس کو کہتے ہیں فرشتے عرش سے آ کر. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. غبار فرش طیبہ اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں. جمیل قادری کو دیکھ کر غوروں میں غل غل گا. جمیل قادری کو دیکھ کر غوروں میں غل غل گا. جمیل قادری کو دیکھ کر غوروں میں غل غل گا. یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں. یہی ہے وہ کہ جو ناتے حبیب حق سناتے ہیں. امنگے جوش پر آئی ارادے
خداتے ہیں جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو پر مدینے میں پھر روتا ہوا میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا روزے ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا روزے ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا چھپ گیا چاند نہ آئے تیرے دیدار کی تاب چھپ گیا چاند نہ آئے تیرے دیدار کی تاب اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا آسماں گئے تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا مینو شوق مدینے جا وڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں مینو شوق مدینے جا وڑدا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی سادات کوئی زور نہیں آقا تیری مرضی سادات کوئی زور نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناوتا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں مینو یار مناوتا ڈھنگ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی ٹور بھی نہیں میرا
عشق رومی ورگا نہیں، میری جامی ورگی توڑ نہیں، تیرے نام کا ذکر عرشات، تیرے حسن دے چرچے فرشات، تیرے نام کا ذکر عرشات، تیرے حسن دے چرچے فرشات، کوئی تھا نہیں ایسی تھا جس تھا، کوئی تھا نہیں ایسی جس تھا نہیں، میرے آقا تیرا شور نہیں، آقا تیری مرضی ہے، سادات کوئی زور اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری تمام عاشقان رسول کو نصیب فرمائے۔ یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم علیہ السلام کا مبارک دربار وہ مبارک دربار ہے کہ جہاں سکون ملتا ہے نا، جا کر سکون کی تلاش میں لوگ نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں، کیا سے کیا پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ سکون نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو ملتا ہے وہ کوئی عاشقی بتا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب با ذوق حاضری نصیب فرمائے۔ دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ کبھی تو یہ دعائیں جو ہے نا اجابت کی ان کو صحرے پہنائے جائیں گے، اللہ نے چاہا تو وہ اسباب بھی بنائیں گے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب بنانے والا ہے۔ ٹاپک ہمارا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہاں میرا ایک ذہن ہے کہ ایک سیگمنٹ کر لیتے ہیں مختصر سا، یاد ہم کر رہے ہیں مدینہ پاک کو، یاد کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو، یاد کر رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کو، تو کیوں نہ یاد پر کوئی شعر سنا لیے جائیں۔ شعر جی فضیل بھائی، یاد ٹائم مختصر ہے آپ کے پاس؟ اچھا مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ جی، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی، یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی وہ بات، زندہ رہنا ہے انسان کو، زندہ رہنا ہے تو انسان مدینے میں رہے۔ آپ نے تو اپنا بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، سب غم بھلا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یاد۔ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ جزاک اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری واہ وہ واہ، شاید تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں بھی عجب انجمن آرائی ہو۔ واہ واہ جی، یاد۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، واہ، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ہے نا، میں تو آئے گا تو شامل ہو جاؤں گا، نہیں آئے گا تو شامل نہیں ہوگا، پھر میں آگے بڑھاؤں گا۔ وہ میرے ساتھ ہمارے ذیشان بھی دے دیں گے۔ وہ ہے نا، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جہاں ہم کو دکھا دے وہ رخے مہر فروزہ ہم کو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ چلیں جی، ماشاءاللہ کامیابی کے ساتھ ہم سب نے ایک ایک شعر یاد پر سنا لیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر ہم بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا انس بھائی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذریعہ معاش تھا، اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ گورنر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کو بیت المال سے جو ہے وہ وظیفہ بھی ملا کرتا تھا۔ جی، 5000 درہم آپ کے جو ہے وہ مقرر تھے، ماہانہ سیلری جسے کہا جاتا ہے، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5000 درہم ملا کرتے تھے۔
لیکن آپ وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، اس کو پورے کو جو ہے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے، مسلمانوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. اور اپنے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کرتے تھے؟ تو کھجور کے پتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ٹوکریاں بناتے تھے اور انہیں پھر فروخت کیا کرتے تھے. اور اس میں حضرت سیدنا حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 30,000 لوگوں کے جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے. تو جب آپ کو ماہانہ وظیفہ ملتا تو وہ پیسے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمانوں پر خرچ کر دیا کرتے تھے. اور اس سے ایک تو یہ بات کہ اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات کرنا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ پورا مال تو خیرات کر دیتے تھے، لیکن پھر جو کھجور کے پتے بیچا کرتے تھے تو اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 درہم سے کھجور کے پتے خریدتے تھے اور اس کو ٹوکری بنا کر 3 درہم میں پھر فروخت کیا کرتے تھے. تو اب 1 کا 3 آیا تو اس کو بڑھاتے نہیں تھے، آپ کیا کرتے تھے؟ 1 درہم سے تو اپنے کام کی رولنگ چلاتے تھے کہ جو 3 درہم ہے اس میں سے 1 درہم سے پھر پتے لیے، اس کو بنائے، پھر اگلے دن 3 درہم میں اسے واپسی فروخت کیا. جو باقی 2 بچتے تھے اس میں سے 1 اپنا اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے تھے، جو 1 بچ گیا اس کو پھر صدقہ کر دیتے. ایک تو پوری ماہانہ تنخواہ پہلے صدقہ کی، پھر اس کے بعد جو کما رہے ہیں اس میں سے بھی صدقہ و خیرات کرتے تھے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا ہی پیارا انداز اور ان کی سیرت سے یہ ہمیں سیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ہم بھی ظاہر پوری سیلری تو نہیں دے سکتے، اور ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے کہ صدقہ و خیرات کر کے اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ فقر و فاقہ میں مبتلا کر دیں، تو یہ چیز بھی نہیں اپنانی چاہیے. تو لیکن کچھ نہ کچھ حصہ ہم اپنی آمدنی کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں تو انشاءاللہ اس سے مزید برکتیں حاصل ہوں. رب کریم ہمیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. صدقہ یقیناً حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مبارک انداز میں صدقہ فرماتے ہیں کہ ایک تو سیلری آپ کے پاس آئی وہ صدقہ کر دی، اور جو آپ پھر کما رہے ہیں اپنے ہاتھ کی کمائی سے، اور اس میں سے بھی اللہ اکبر صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں پیش کر رہے ہیں. جب ذہن میں یہ ہونا کہ اس کا اجر مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملے گا، تو پھر بندہ وہ انداز اپناتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پائیے، کہ محبوب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے، اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کا کرم مل جائے، اور پھر اللہ کی بارگاہ سے اس کی جو عنایات بندے کو نصیب ہوتی ہیں، یہ پھر بندوں یعنی کہ یہ اس بندے کا ہی پھر خاصہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے، یہ اللہ پاک بندے کو کمال عطا فرماتا ہے. تو کیوں نہ ہم بھی اللہ پاک کی راہ میں کچھ نہ کچھ دینے کا یہ انداز اپنا لیں. قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھیں تو کئی ایک فضائل ہمیں صدقے کے نظر آتے ہیں کہ جب اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے، فرمایا نا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس سے تو بڑھنے کا یعنی کہ اس سے صدقے سے مال بڑھتا ہے. اور پھر کئی روایات میں فرمایا کہ صدقے کو اللہ پالتا ہے، جیسے تم اونٹ کے بچے کو پالتے ہو اس طرح اللہ پالتا ہے، یعنی بڑھاتا ہے. کل قیامت کے دن جب بندہ اپنے صدقات کو دیکھے گا تو حیران ہوگا کہ اتنے بڑے بڑے صدقات، یہ وہ اللہ پاک کا فضل بندے کو ملے گا. تو اللہ کی راہ میں دینا. اچھا پھر یہ کتنا پیارا دین ہے ہمارا فضیل بھائی، کتنا پیارا دین ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی یوں چاہتا ہے. غیر مسلم آج کے دور کے بھی غیر مسلم دیکھ کر یوں کہتے ہیں، یہ جو مسلمانوں کا وصف ہے نا بڑا کمال کا ہے کہ اپنے مسلمان کے لیے، غریب مسلمان کے لیے جو ہمارے ہاں ایک زکوٰۃ کا انداز ہے، ایک پھر صدقات کا انداز ہے، صدقات واجبہ ہیں، نافلہ ہیں، جو یہ انداز ہے کہا کہ یہ مسلمانوں کا ہی خاص ہے. اور پھر مسلمان جب اللہ کی راہ میں دے، اسے پتہ ہے نا یہ فرض ہے مجھ پر، یہ زکوٰۃ دینی ہے، صدقات واجبہ لازم ہے یہ دینے ہیں، نفلی صدقہ بھی دینا ہے، لیکن اس کے عوض میں مجھے اللہ کی بارگاہ سے میرے مال میں برکت ملے گی، میرے مال میں اضافہ ہوگا دنیا میں یہ، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک مجھے جنت کی صورت میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا. تو یہ کتنا پیارا درس ہے ہمارے لیے. حقیقت یہی ہے. آپ دیکھیں رمضان میں جو صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اس کا ایک اہتمام ہوتا ہے پورا، اور اس میں کتنے لوگوں کی مدد ہوتی ہے، کتنے لوگوں کی مدد، یعنی وہ اپنی عید کی تیاریاں کر لیتے ہیں، بالکل اپنی افطاریوں کے معاملات نمٹا لیتے ہیں، ان کے بچوں کی چہروں پہ خوشی آ جاتی ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو ایک پورے گھر کو، یعنی نہ صرف ایک گھر کو بلکہ بسا اوقات پورے خاندانوں کو سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے، پوری فیملیوں کو سپورٹ ہو رہی ہوتی ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا اس میں بات وہی ہے، مسلمان کی نظر میں
اللہ کے فرمان، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہوتے ہیں، اور اسی سے اس کے مال میں برکت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ واہ واہ، زکوٰۃ دیکھیں نا، مال کو پاک کرنے والی ہے، جی، صدقہ بلاؤں کو ٹالنے والا ہے، بساؤ کا صدقہ نکالتے ہیں بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو یہ جو فضائل ہیں یا احادیث جو ہیں یہ ہمارے ذہنوں میں ہیں، جس کی برکتیں معاشرے کے اندر آج نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں نا جو ویلفیئرز ہیں، ٹھیک ہے، ہماری FGRF الحمدللہ جو مسلمانوں کی مدد کر رہی ہے، جو ان کے سیلاب آتا ہے تو سارے مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جی، یعنی کسی ایک جگہ پہ اگر مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، جی، اب ان کو مضبوط کیسے کرنا ہے، اب ان کو مضبوط کریں گے دوسرے لوگ، تو یہ سوسائٹیاں بنتی ہے۔ صحیح ہے نا؟ آج ہمارے یہاں بے روزگاری کے معاملات بھی ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، تو ایک طبقہ وہ بھی ہے جو محنت سے بھی دور بھاگتا ہے، یعنی وہ بولتا ہے یہ کام میں کروں گا۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا سروے کریں نا، آپ AC والی سے ٹائم لے کر دکھائیں، آپ کو وہ فوراً آ گیا تو آپ کو پتا چل جائے گا، کہے گا بھائی ابھی کام ہے، کام ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بائک والے کے پاس چلے جائیں، 8-10 بائک کھڑے ہوں گے، 2-4-5 کھڑے ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ جو پلمبرز ہیں ان کے پاس چلے جائیں، پلمبرز ہیں ان کے پاس آپ چلے جائیں، آپ ان کی کیفیت دیکھیں، ادھر بھی کھڑے ہوں گے۔ مطلب کوئی بھی شعبہ اٹھائیں نا آپ کو ملے گا کہ یار ابھی فوراً تو نہیں ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ہے۔ یہ جو بے روزگاری کا رونا روتے ہیں نا، اپنی جگہ پر مشکلات آئی ہیں، بالکل نو ڈاؤٹ، مشکلات نہیں آئی ایسا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے ہیں، مشکلات آئی ہیں، لیکن یہ جو بہت زیادہ رونا روتے ہیں نا، بے روزگاری بے روزگاری بے روزگاری، بھائی ہمیں تو نہ ٹائم ہی نہیں ملتا AC والے سے، بھائی آ کے ذرا AC ٹھیک کر دو، بھائی 5 دن بعد آؤں گا۔ فریج والا ہے، بھائی ابھی تو ٹائم نہیں ہے، 5 دن بعد 7 دن بعد، وہ پھر وہ یعنی پتہ چلتا ہے بھائی وہ انتظار ہو رہا تھا، یا اللہ بھیج دے میرے مالک، فریج والے کو بھیج دے، کو کرم کر دے، دل میں اس کے رحم ڈال دے، دعائیں کر کر کے بلا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بھی لگا ہوا ہے، وہ بھی لگا ہوا ہے، اس نے ادھر بھی ٹانگ اڑائی ہوئی ہے، ادھر بھی کام ادھر بھی کام، اس نے 8-10 جگہ سے کام۔ اس کا مطلب ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو رونا روتے ہیں نا، آپ بڑی پیاری توجہ دلا رہے ہیں، جو کچھ کرنے کی عادی نہیں ہے، جن کی طبیعت ہی نہیں ہے کچھ کام کرنے کی، ہاتھ سے کمانے کی عادت نہیں ہے نا، یہ زیادہ رونا آپ کو روتے نظر آئیں گے کہ بے روزگاری ہوگی بے روزگاری ہوگی بے روزگاری ہوگی۔ آپ نکلیں تو صحیح، آپ کام کریں تو صحیح، کچھ سیکھیں تو صحیح۔ آپ کو آتا کیا، پہلے اپنا محاسبہ کریں، مجھے آتا کیا، میرے پاس ہنر کیا ہے۔ 2 چیزیں نا، ایک ہے تعلیم، ایک ہے ہنر۔ اگر تو آپ کے پاس تعلیم ہے تو بہت سی راہیں آپ کے لیے کھلیں گی، بہت سی راہیں۔ تعلیم ہے اور آپ نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے، محنت کی ہے، تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ یہ پکی بات ہے، اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا۔ ایک تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر یہ قابلیت ہے، تعلیم آپ نے اچھی حاصل کی ہے، پھر جو تعلیم آپ نے حاصل کیا آپ اسی منزل پر چل رہے ہیں، وہی راہ کا انتخاب کیا ہے، اسی طرح کا سلسلہ آپ کر رہے ہیں، یا تعلیم آپ نے کچھ کی ہے، کام کوئی اور کر رہے ہیں، تو یوں بھی پھر جب آپ یہ کام نیا شروع کریں گے تو پھر آپ کو یوں آزمائش آئیں گی، چونکہ تعلیم آپ کے پاس کوئی اور تھی، کام آپ نے کوئی اور شروع کیا۔ دوسری بات، ہنر، آپ کے پاس ہنر کیا ہے؟ اگر تو آپ کے پاس ہنر ہے تو آپ یقین کریں، آپ یہ اگر نکلتے ہیں نا سڑکوں پہ، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات درخت کے نیچے بھی بائک والا بیٹھا ہوگا، اللہ اسے بھی روزی دے رہا ہے نا، وہ بھی عزت کی کما رہا ہے نا۔ اب ہمیں کوئی آزمائش آ جائے، آپ ذرا تصور کریں کہ آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی فیملی، اور آپ کا گاڑی کا مسئلہ بن گیا اور کوئی نہیں ہے مدد کرنے کے لیے اس وقت، اور آپ کی اس وقت کیا تمنا کیا ہوگی؟ اللہ کرے کہ یار کوئی مل جائے۔ پھر آپ پوچھیں گے یار کہیں کوئی نظر آئے گا، پتہ چلے گا وہ ایک درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا ڈھابا لگایا ہوا، اس نے ایک چھوٹی جگہ رکھی ہوئی ہے اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ وہاں پر بھی اس کو رزق دے رہا ہے، مل رہا ہے، کیوں؟ اس کے پاس یہ ہنر تو ہے، یہ ہنر تو ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہر بندہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ بہت پیاری توجہ آپ نے دلائی فضائل بھائی، بہت پیاری توجہ، کہ یہ جو ہم رونا روتے ہیں نا بے روزگاری کا، یہ وہ افراد زیادہ رونا روتے ہیں، زیادہ رونا روتے ہیں کہ جو کوئی کام کاج کرنے کے عادی نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح ہے، یعنی ہم نا بسا اوقات کاموں کو چھوٹا لے رہے ہوتے ہیں، چھوٹا لے لیتے ہیں۔ جو بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کھا رہا ہے نا، جی یہ عزت ہے۔ جی، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین کمائی وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتا ہے۔ واہ 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 واہ، کتنی پیاری بات ہے یہ۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، جی یعنی کوئی بازار میں ایک کاروبار کر رہا ہے تو کوئی کچھ بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے، یعنی وہ دین متین کی خدمت بھی کر رہے ہیں،
وہ دین متین کو اپنائے ہوئے بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ جو دنیاوی معاملات ہیں وہ اس کو بھی دین اسلام کے مطابق لے کے بھی چل رہے ہیں۔ یعنی یہی چیز اگر جو آپ نے بات کہی ہے کہ اپنی عادت کو چینج کر لیں ہم، دیکھ موبائل ہمارے پاس ہے، آج کل لوگ سروسنگ موبائل کے ذریعے بھی دے رہے ہوتے ہیں، بالکل، یعنی بہت سارے وہ لوگ ہیں جو 2 گھنٹے 3 گھنٹے صرف اور صرف فیس بک یوز کرنے میں اور اسٹیٹس دیکھنے، اسٹیٹس لگانے اور معاذ اللہ بسا اوقات گناہوں بھری چیزوں کو دیکھنے میں گزار دیتے ہیں۔ جی، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے دین کا بہت بڑا پارٹ اسی موبائل کے ذریعے، اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ اپنے روزگار کو بڑھانے میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا بات، بات وہی ہے شاہ صاحب جی، کہ کرنے والے کے لیے بہت سارے کام، بہت سارے کام ہیں، کرنے والے نہ کرنے والے کے لیے بھی ایک کام ہے، بہانہ۔ جی، کرنے والوں کے لیے بہت سارے کام ہیں، بہت کچھ راہیں نکل جاتی ہیں۔ آپ اللہ پاک کی ذات پہ توکل کریں، بھروسہ کریں، کام کریں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ دیکھیں آپ کے لیے راہیں کتنی آسان ہوتی ہیں۔ پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر آتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال مبارک کے حوالے سے اور آپ کے مزار شریف کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی تھی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ تقریباً 250 سال واہ، اللہ پاک نے آپ کو عمر عطا فرمائی۔ جیسا بھی تذکرہ بھی ہوا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ملاقات کر چکے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے پیارے آقا علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا، اور اس کے بعد بھی کافی عرصے تک آپ زندہ رہے۔ اور 10 رجب المرجب کو ایک روایت کے مطابق 33 ہجری اور ایک روایت کے مطابق 36 ہجری میں آپ کا جو وصال تھا وہ ہوا، اور مدائن میں ہی آپ کا مزار پر انوار موجود ہے۔ آپ کے مرض الموت کا ایک بڑا مشہور اور نصیحت آمیز واقعہ ہے، اس کو مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب وہ آپ کے پاس آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ اے سلمان، تم روتے کیوں ہو، حالانکہ تم تو پیارے آقا علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے حوض کوثر پر ملاقات کرنے والے ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یعنی آخری وقت میں آپ کے یہ الفاظ تھے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے ارد گرد اتنا کثیر ساز و سامان موجود ہے، حالانکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ فرمایا تھا کہ صرف اتنا مال جمع کرنا جتنا کسی مسافر کے پاس ہوا کرتا ہے۔ جی، یہ آپ کے الفاظ تھے۔ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ جس سامان کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کثیر سامان کہہ رہے تھے، اس کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کے پاس صرف ایک برتن موجود تھا جو وضو کرنے کے لیے یا کپڑوں کو دھونے کے کام آیا کرتا تھا۔ تو اس میں یہ نصیحت ہم سب کے لیے ہے کہ آپ ایک برتن کو بھی کثیر سامان کہہ رہے ہیں، اور آج اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی حل من مزید کی طلب نہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے ان پیاری ہستیوں کو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مبارک ہستیوں، ان کی سیرت کو پڑھنے اور ان کی سیرت کو اپنانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں اللہ پاک جب کسی کو ذلیل و رسوا یا ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے نا، تو اس سے حیا کو چھین لیتا ہے، حیا چھن جاتی ہے اس سے، کہ جسے اللہ پاک ذلیل و رسوا فرمانے کا ارادہ فرمائے یا اسے ہلاک کرنے کا فرمایا، پھر تم اس شخص کو اس حال میں پاؤ گے کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا، مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا، تڑپتے ہیں تیرے غلام سے
کہنا ہو جب سامنے ساز گنبد تمہارے نگاہ عقیدت سے دامن پسارے ہے غازی تمہارا غلام سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے تیارے نبی غم بھی لے اسی آرزو میں گزرتے رہے دن کہ پہنچے تیارے نبی غم بھی لے لگے ہے کوئی التزام سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام ان سے کہنا دکھا دو اناسے کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے دکھا دو اناسے کو وہ دلکش نظارے ترستے ہیں جن کو مسلمان سارے یہ باتیں بسد احترام سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا مدینے کے زائر سلام ان سے کہنا تڑپتے ہیں تیرے غلام سے کہنا کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی